8 فروری 2024 کو ہونے والے تاریخ کے وہ بدترین انتخابات تھے جس کے نتائج روز اول سے واضح تھے۔ یہ اعلان برملا کیے جا رہے تھے کہ کون وزیر اعظم ہوگا اور کس کو کیا ملے گا۔ عوامی نیشنل پارٹی کو صرف نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے ان اہم رہنماؤں کو بھی ہروایا گیا جو وزارت اعلیٰ کے امیدوار سمجھے جاتے تھے۔ کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ کو لانے کے لیے تمام پارٹیوں کے سرکردہ رہنماؤں کو پارلیمان سے باہر رکھا گیا تاکہ بلوچستان جیسی کٹھ پتلی حکومت اور اسمبلی پختونخوا میں بھی قائم کی جائے۔ گونگے اور بہروں کو اسمبلی پہنچا دیا گیا تاکہ پختونخوا کے حقوق اور وسائل کے لیے کوئی بات نہ کر سکے اور ان وسائل پر مقتدرہ کا قبضہ قائم رہے۔ محسن داوڑ وزیرستان میں دھاندلی کے خلاف احتجاج کر رہا تھا، ان پر براہ راست فائرنگ کی گئی، 4 ساتھیوں کو شہید کیا گیا، وہ شدید زخمی اور بعد میں نتائج کا اعلان کیا گیا اور ایک ایسے شخص کو اسمبلی پہنچا دیا گیا جو اپنے سہارے چل بھی نہیں سکتا تاکہ پختونوں کی نمائندگی کم کی جائے۔ 8 فروری کے مینجمنٹ کا آغاز انتخابات کے دن نیٹ ورک ڈاؤن کرنے سے ہوا۔ پنجاب میں پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کو ایک طریقے سے ڈیل کیا گیا تاکہ وہاں نون لیگ کی حکومت قائم کی جا سکے، جبکہ پختونخوا میں کمپرومائزڈ آزاد امیدواران کو جتوایا گیا تاکہ اپنی مرضی کی کٹھ پتلی اسمبلی بنائی جا سکے۔ پی ٹی آئی کے کمپرومائز آزاد امیدوار کے ساتھ پہلے سے ڈیل کر کے ان کو ریلیف در ریلیف دیا گیا۔ پختونخوا میں پولیس اور فوج نے 9 مئی کے بعد صرف پی ٹی آئی ورکرز کو نشانہ بنایا۔ جن رہنماؤں نے ڈیل کیا وہ ایم پی اے اور ایم این اے بن گئے، جنہوں نے ڈیل نہیں کیا انہیں پارلیمان سے باہر کیا گیا۔ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کم بلکہ سوداگری کا بازار زیادہ لگ رہا تھا۔ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کم جبکہ سوداگری کا بازار زیادہ لگ رہا تھا۔ حافظ صاحب جو کہ حافظ قرآن ہے، دیانتدار اور امانت دار کہلاتے ہیں، وہ ذرا معلومات کرے کہ پختونخوا میں الیکشن کی سوداگری میں ان کے سائے تلے کتنے ارب روپے کا سرمایہ اسٹیبلشمنٹ نے بنایا آر اوز کے ذریعے۔ میں مثالوں کے لیے بہت سے ایسے امیدوار ہیں جن کو میں مثالتاً پیش کر سکتا ہوں، جنہوں نے کروڑوں روپے دے کے، کروڑوں روپے کے عوض اپنے سیٹ جیتے ہیں۔ اور اسی پشاور میں اگر ہم دیکھیں تو 6 7 نمبر کے امیدوار
2,000-3,000 वोट वाले उम्मीदवार आज कुछ करोड़ों के एवज मेंबर बने हुए हैं। बात पैसे की इतनी पसंद आई लोगों को, सरमाए ने इतना मजा दिया कि एस्टैब्लिशमेंट ने यह भी नहीं सोचा कि हयाताबाद से एक अफगान नेशनल जीत के इलेक्शन में मेंबर बन गया है। ताज्जुब की बात यह है कि अगर इमरान का वोट है तो चारसद्दा में पीटीआई का एक उम्मीदवार, जो पीटीआई का नॉमिनेटेड उम्मीदवार था, वो 4,000 वोट लेता है, और एक पीटीआई से बगावत करने वाला उम्मीदवार कुछ करोड़ों रुपए के एवज 39,000 वोट लेते हैं। पेशावर से एक साबिक एमएनए साहब के फॉर्म 47 पे 38,000 से पहले एक लगाकर 1,38,000 करके कौम को दिखाया गया है, और हम तालियां बजाते रहेंगे। इसी तरह अवामी नेशनल पार्टी के अपने उम्मीदवारों से आरओस के जरिए करोड़ों का मुतालबा किया गया है, और हमारे पास सबूत मौजूद है। ज़रूरत पड़ी तो एक एक सबूत पेश कर सकते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शन कमीशन और अदलिया समेत पूरा निज़ाम मफलूज है। एक इदारे की बादशाहियत कायम है, और वो है इस्टेब्लिशमेंट। रोज़े अव्वल से आज तक इस मुल्क के साथ जो हुआ है, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट पर आयद होती है। मुल्क को इस डगर पे पहुंचाने पे, मुल्क को अरबों डॉलर के कर्जदार बनाने पे सारा किरदार इस्टेब्लिशमेंट का। हम इससे मुंह मजीद नहीं फेर सकते कि पाकिस्तान को वही लोग दीमक की तरह खा रहे हैं जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। 2008 से लेके 2024 तक अवामी नेशनल पार्टी ने पुख्तनख्वा में क़याम अमन के लिए, दहशतगर्दी के खिलाफ, इंतहा पसंदी के खिलाफ, इस सोच के साथ कि अवामी नेशनल पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर अपने कौम के लिए मसलों का हल ढूंढेगी, हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हुए, हर हद तक खड़े हुए। हम उस हद तक गए कि इसी इस्टेब्लिशमेंट के लिए हमने इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए सीनों पे गोलियां खाई। हमारी जाती दुश्मनियां कोई नहीं थी, हमारी जाती जिद अना कोई नहीं थी, लेकिन हमने कहा कि चले पाकिस्तान के लिए, पुख्तून के लिए, पुख्तनख्वा के लिए, अपने वसाइल के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर अपनी कौम की खिदमत करें। जहाँ पे आज हम इस फैसले पे पहुँचे हैं कि ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी और गलती है कि इस्टेब्लिशमेंट
یہ ہماری بہت بڑی غلطی اور غلط فہمی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان پختونوں کے لیے، پختونخوا کے لیے، میرے لیے اور آپ کی کوئی اچھا سوچ رکھتی ہے۔ انف از انف، اب اور نہیں چلے گا۔ اے این پی کے لیے پاکستان میں دو راستے رکھے ہیں، ہمیں دو راستوں سے مارا جاتا ہے۔ ہماری تقدیر میں بلٹ اور بیلٹ ہے، ہمیں بلٹ کے سامنے بھی رکھا جاتا ہے اور ہمیں بیلٹ کے تھرو بھی ہرایا جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مزید اپنے قوم اور پختونخوا کی ترجمانی کرنے کے لیے، میں یہ سمجھتا ہوں، عوامی نیشنل پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ مزید پختون قوم کے وسائل کے لیے تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، تمام تر لوگوں کے نظریات کو مد نظر رکھتے ہوئے عوامی نیشنل پارٹی اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ جس طرح ایک دور تھا اور جناب مرحوم اللہ بخش تھے جناب خان عبد الولی خان نے پریس کانفرنس کر کے اعلان کر دیا کہ باچا خان کی سیاست کا صفحہ میں نے الٹ دیا ہے، مزید وہ سیاست ہمارے لیے اس وقت ان کا بیانیہ تھا کہ مزید فائدے نہیں لا سکتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے، ایک لیڈنگ رول اختیار کرتے ہوئے، میں آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ پچھلے 20 سال کی سیاست کا صفحہ میں نے الٹ دیا ہے۔ ایک بات میں واضح کر دوں کہ میں آج سے اپنا آئینی اور جمہوری کردار ادا کرتا رہوں گا، خواہ وہ کسی کو اچھا لگے یا برا۔ ہو سکتا ہے مجھے اس جدوجہد میں اینٹی اسٹیٹ بھی قرار دے دے، جو میں صریحتاً کہتا ہوں کہ میں ریاست مخالف نہیں، لیکن اس قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے میں یہ بھی واضح کر دوں کہ ہمیں ریاست کے خلاف مجبور نہ کیا جائے کہ ہم خدا نخواستہ اس ریاست کے مخالف ہو گئے، کیونکہ اگر یہ لوگ اس ریاست کے مخالف ہو گئے، یہ آپ کو اگلا پچھلا یاد دلا دے۔ کوئی اس خام خیالی میں نہ رہے کہ گونگے بہروں کو اسمبلی میں پہنچا کر 18ویں آئینی ترمیم کو رول بیک کیا جائے گا۔ یاد رہے 2002 میں بھی ایک فرعون، جس کی موت بھی ہم نے دیکھی کس طرح ہوئی، اس نے بھی فرعونیت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے بھی پارلیمان کے راستے اے این پی کے لیے مکمل بند کیے تھے۔ تب اسٹیبلشمنٹ کو کالا باغ ڈیم بنانا تھا۔ ہمارے قائد اللہ زندگی دے جناب اسفندیار ولی خان صاحب، انہوں نے جنرل مشرف کے منہ پہ کہا کہ جنرل آپ ہم پہ پارلیمان کے راستے روک سکتے ہیں، بند کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے سیاست کے راستے آپ ہم پہ بند نہیں کر سکتے۔ آج 2024 ہے، جس نے ہمارے پارلیمان کے راستے بند کیے تھے کالا باغ ڈیم کے لیے، پارلیمان سے باہر ہوتے ہوئے ہم نے الحمدللہ کالا باغ ڈیم کو بھی دفنا دیا، ان آوازوں کو بھی الحمدللہ دفنا دیا۔ آج جو بندہ 18ویں آئینی ترمیم کی بات کر رہا ہے، وہ ان سب کی حالت دیکھ لے جو آج سے پہلے پختونوں کے حقوق کے خلاف باتیں کرتا تھا۔
ہمیں اور یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے قوم کی رہنمائی، اپنی قوم کی ترجمانی، اپنی قوم کی خدمت کے لیے پارلیمان کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں واضح کروں، ہم اس خدائی خدمتگار کے راستے پہ چل رہے ہیں جس نے تاریخ میں پختونوں کی سب سے زیادہ خدمت کی ہے۔ ہاں، ایک دن کسی پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھا، ایک دن کسی دفتر میں نہیں بیٹھا، اس قوم کی ترجمانی کے لیے، اس قوم کی رہنمائی کے لیے اور اس قوم کی خدمت کے لیے ہم یہ لوز کرتے ہیں کہ ہمیں کسی ممبری کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ زندہ ہے، ممبر کیا ہوتا ہے، ہم ان کی ایسی خدمت کریں گے کہ ممبرز کو بھی یہ لوگ انشاءاللہ بھول جائیں گے۔ پختونخوا کے تمام قوم پرست رہنماؤں کو پارلیمنٹ سے باہر رکھنے کا نتیجہ وفاقی نظام کے خلاف ایک عوامی کے تحریک کے طور پر سامنے آئے گا۔ پارلیمانی جمہوری سیاست کا راستہ بند کرنے سے ریاستی کوشش کا رد عمل تاریخ ساز ثابت ہوگا۔ ان تمام حقائق کی بنیاد پر کوئی بھی باشعور شخص ان انتخابات کو کس طرح ماننے کو تیار ہو سکتا ہے؟ ہم ان نتائج کو ایک دفعہ پھر سراسر مسترد کرتے ہیں اور ہم ان نتائج کو کسی بھی صورت پہ ماننے کو تیار نہیں۔ ANP مطالبہ کرتی ہے کہ پختونخوا کے تمام حلقوں کو کھولا جائے۔ جس حلقے میں عوامی نیشنل پارٹی سیکنڈ پوزیشن پر ہے، جو کہ پختونخوا میں زیادہ تر حلقے ہیں، ان سب حلقوں کو کھولا جائے۔ ہاں، زورور لوگ ہیں، ابھی بھی شاید لگے ہوں گے، مینج کر رہے ہوں گے، مہرے لگا رہے ہوں گے، کہاں پیروں کے، ہمارے اور آپ کے ووٹ کا تقدس اتنا ہوتا ہے کہ کبھی پیروں کی انگوٹھیاں اس پہ لگا رہے ہوتے اور کبھی ہاتھوں کی انگوٹھیاں اس پہ لگا رہے ہوتے، لیکن ہم پھر بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام تر وہ حلقے جس میں عوامی نیشنل پارٹی دوسرے نمبر پہ، ان کو کھولا جائے۔ اور اس طرح نہیں، یہ سب میرے بھائی میڈیا کے کیمرے لگائیں، ان کے سامنے بیٹھیں، حلقے کھولیں اور دنیا کو واضح ہو کہ کس طرح اسٹیبلشمنٹ نے، کس طرح مقتدرہ نے ان آزاد امیدواران جن کا ووٹ کہتے تھے کہ عمران کے نام آئے گا لیکن وہ سارا بہانہ تھا، ان کو جعلی ووٹ ڈال کے کس طرح ان کو ممبر بنایا گیا، یہ قوم کے سامنے واضح ہو۔ اگر ہمارے مطالبات کو تسلیم نہیں کرتے تو بہت جلد پورے صوبے میں تحریک شروع ہوگا اور ہم احتجاجاً سڑکوں پر ہوں گے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے تمام ذمہ داران کو یہ ہدایت جاری کی جاتی ہے کہ تنظیم سازی کا عمل، جو کہ فارم سازی کا ہمارا عمل پورا ہو چکا تھا اور الیکشن کیمپین کے درمیان ہم نے تنظیم سازی کا عمل روک دیا تھا، وہ تنظیم سازی کا عمل دوبارہ شروع کر کے جلد از جلد ایک منظم پارٹی کی شکل میں نیچے اتریں اور اپنے آگے والے لائے عمل پہ عمل پیرا ہو۔ انشاءاللہ جن کی یہ سوچ ہے یا جو یہ سوچتے تھے کہ عوامی نیشنل پارٹی کو ختم کر دیں گے، عوامی نیشنل پارٹی کی سیاست کو ختم کر دیں گے، میں بذات خود آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے آج میرے قوم کے بیچ کھلے عام مجھے اس راستے پہ چلنے پہ مجبور کیا جو راستہ ولی خان بابا نے میرے لیے چنا تھا۔ آج کے بعد عوامی نیشنل پارٹی اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو نہیں کہہ سکتے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن پرو نیشن، ہر
आइनी जमहूरी आवाज़ उठाने के लिए इंशाअल्लाह सफ़ अव्वल में होगी और हम ये कोशिश करेंगे कि इस मुल्क पे जो किराएदार ने कब्ज़ा किया है, इस मुल्क पे जो चौकीदार ने कब्ज़ा किया है, जिस चौकीदार को हम और आप तनख्वाह देते हैं हमारी हिफाजत के लिए, वो चौकीदार हिफाजत के बजाय आके मुल्क पे हुक्मरानी कर रहा है। ये हुक्मरानी हम मानने को तैयार नहीं है। आज से हर कदम इस हुक्मरानी के ख़िलाफ़ और आवाम के हुक्मरानी के मैं एक दफ़ा फिर मीडिया के तमाम अपने भाइयों का, बुज़ुर्गों का मशकूर हूँ। कुछ सवालात हो जहाँ पे मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत मुदल्लल बात की है, फिर भी कोई सवालात हो तो मैं क्वेश्चंस लेने को तैयार हूँ। वन एट अ टाइम। और द न्यूज़ अखबार ना आखिर के تاسو کو ډیر ښه جذباتي आखिर کې چې تاسو کوم خبرو کا چې مونږ با انټي اسټابلیشمنت نیو او پرو نیشن باندې ډیر کنفیوژن پیدا کو، حالانکه تاسو وی چې دې اساسي موارد چې دې هغه اسټابلیش زما وضاحت دا ده احمد خان بل سوال بیا زما ردی خبره وضاحت دا ده چې موږ نور اسټابلیشمنت سره یو قدم اغشتو ده. عمر خان زما پوښتنه دا ده چې ستاسو د ګوند مشر حیدر خان او بیا سمر بیبي او بیا د اختیار حسین صاحب بیانونه راغلي دي، هغوی دغه شکست په ذاتي توګه تسلیم کړی دی او مخالفو له ګولۍ وړي دي او هغوی ته ویلي دي چې تاسو مبارک شي. نو اوس په داسې حالاتو کې هغه دا د هر چا ذاتي بیان ورکړه. بالکل زه دا وایم چې تاسو دا د هر چا ذاتي بیان کیدی شي. زما پوښتنه اوس تاسو د استعفا خبره چې کومه ده نه به میا صاحب تاسو ته وکړي، هغه چونکې د مرکزي تنظیم خبره ده. نور احمد خان دا 2% چې کوم سیټونه بللي دلته په پښتونخوا کې د پی ټی آی آزاد زما مطلب دی هغه احتجاج جوړ کړی دی، تاسو 100% تقریبا بللي ده، خو بیا احتجاج لپاره تاسو وخت ورنکو. وجہ میا صاحب پہلے جواب دے دے پھر میں دیتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ جو ہم نے انفرادی طور پہ بات کی تھی وہ اپنے حلقوں کے حوالے سے ضرور کی تھی. اب تو پارٹی پالیسی بھی ہے اور سب نے مل کے جو معلومات فراہم کیے تو جو ایمن ولی خان صاحب نے بات کی تو اسی کی روشنی میں کی. تو اب تو یہ پارٹی پالیسی ہے جو یہ بیان اب جاری ہوا تو ہم اسی کی روشنی میں اپنا کام جاری رکھیں گے. اور رہی یہ بات کہ حیدر ہوتی صاحب نے جو استعفیٰ دیا ہے تو چونکہ مرکزی صدر اسفندیار ولی خان صاحب ہے تو انہوں نے اس استعفے کو منظور کر لیا ہے. بس اتنی سی بات ہے. جہاں تک بات رہی جی احتجاج کی تو میں کسی کو فالو نہیں کر سکتا. جس پارٹی کی جو مرضی وہ کرنا چاہے وہ کر لیں. میں اور میرے پارٹی کے لوگوں کو جو ٹھیک لگ رہا ہے تو میں نے آپ کو بولا کہ ہم نے ابھی اپنا مطالبہ سامنے رکھا ہے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ایک دن اور 2 دن سڑکوں پہ نکل کے پھر غائب ہو جائیں. یہ ہمارا ایک طویل جدوجہد ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم یہ جدوجہد کریں گے. ہم نے آج مطالبے رکھے ہیں، ان مطالبوں پہ عمل نہیں ہوگا ہم مزید لائے عمل دیں گے. دیکھیں پروسیس کو ہم خراب نہیں کرنا چاہ رہے تھے. پروسیس تو خراب تھا، یہ کیا آپ کو نہیں پتا تھا؟ ادھر جو آزاد امیدوار کھڑے تھے وہ خود نہیں چیخ رہے تھے کیا؟ ادھر سے جو میں نے بولا 7ویں نمبر پہ پہلا آیا ہے کیا وہ یہ نہیں چیخ رہا تھا؟ یہ تو زبان صد عام تھی. ہم پروسیس کو مکمل تباہ، کیونکہ ہم پھر بھی ایک جمہوری پروسیس چلانا چاہتے ہیں، لیکن اس طرح تو نہیں چل سکتا کہ وہ جمہوری پروسیس پیسوں کے ڈھیر ہو جائے. ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید اس میں افواہیں بھی ہوں گی، لیکن اب تو جب الیکشن گزر گئے تو سب چیزیں بالکل سامنے آ گئی ہیں، بالکل سامنے. میں نے آپ کو کہا نا کہ میرے اپنے امیدوار کے الیکشن سے 2-3 دن پہلے، اور ایسے بھی بیچارے ہوں گے جن سے پیسے لے لیے اور اب وہ زورور لوگ ہیں ان سے واپس کون لے گا.
تو ہیں ایسے ہیں، اور ہم بالکل ہم پہلے چھپ رہے ہیں، لیکن آج ہم نے سمجھا کہ وضاحت کر لیں. صاحب آپ نے جو بات کی ہے کہ آپ کے لوگوں سے پیسے مانگے گئے، ادھر سر ایک چیز تو یہ کہ 3 دن ہو گئے انتخاب کو، عدالت کا راستہ آپ نے کیوں نہیں اپنایا؟ اور دوسرا یہ جو ثبوت ہیں پیسے مانگنے کے، اگر آپ انتظار ہی کرتے رہیں گے تو وہ لوگ تو اس ملک کا پھر بیڑا غرق ہی کر دیں گے. عدالت ان کو آپ ایکسپوز کون سی عدالت؟ جو اسٹیبلشمنٹ مینیج کرتی ہے، اس عدالت میں جاؤں جس عدالت کو ایک کرنیل چلاتا ہے؟ میں نے تو پہلے بول دیا کہ الیکشن کمیشن مفلوج ہے، عدالت مفلوج ہے، زورور تو اسٹیبلشمنٹ ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کا پوچھنے کے لیے ہم کس عدالت میں جائیں؟ عدالت پاکستان کا آپ کو پتہ ہے، یہاں پہ اچھے اچھے قاضی آ جائے، جب وہ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر فیصلہ ان کی مرضی سے دیں گے، نہیں تو کرونا میں بیچارے مریں گے. اور ایمن ولی صاحب یہ بتا دیں کہ آپ کا یہ جو پرو نیشن کا جو نیا سفر ہے اور یقیناً کافی ایگریسو نظر آ رہا ہے، اس میں یہ بتائیں کہ پرویز خٹک صاحب جو ہے ان کے ساتھ بھی عجیب بات ہے، یہ نام میں سنتا ہوں مجھے ہنسی آ جاتی ہے. بچے وہ کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو نہیں سکتے. آپ جسہ دیکھ کے بات کیا کریں. پرویز خٹک کو وہ اس لوگوں میں آتے ہیں، ان کو اگر 2 تھپڑ بھی پڑیں گے نا، یہ پھر بھی اسٹیبلشمنٹ کے پیروں میں بیٹھیں گے. یہ شیخ رشید ہو گیا، پرویز خٹک ہو گیا، یہ آپ کے ملک میں دیکھیں 85 میں ایک لارڈ بنایا گیا ہے جو یہ لوگ ہیں. اور بدقسمتی سے وہ چونکہ اب بڈھے ہو گئے ہیں، لیٹ 70s 80s میں چلے گئے، تو آج ریپیٹ آف 85 ایک نیا ایسا لارڈ بنایا جا رہا ہے جو اگلے 25 سال میرے اور آپ کی قسمت میں راستے رکھے گا. ایک سوال یہ ہے کہ یہاں پر جنہوں نے 8 سال حکومت کی تھی وہ ہار گئے ہیں 10 سال. ANP تو حزب اختلاف کی جماعت تھی جو کہ کون ہار گیا؟ PTI والے. آپ کو پتہ ہے جنہوں نے حکومت کی ہے یہاں پر 8-10 سال وہ ہار گئے الیکشن میں. یہ پرویز خٹک اور محمود خان. وہ عمران کی حکومت نہیں تھی؟ آپ اگر میرا سوال سنیں تو بہتر ہوگا. جی سر، جی وہ سر. آ گئے ہیں، وہ چپ ہو گئے ہیں، مگر آپ نے جو اپنی پارٹی کا جو فلسفہ تھا وہ بالکل داغ سے وہ کر دیا ہے. مطلب وہ صفحہ ختم کر دیا. اوریجنل فارم پہ لے آیا ہوں. تو اتنی ایگریشن مصلحت سے کام ختم. ایگریشن میری ایک دن کی نہیں ہے، 20 سال میں نے مصلحت کی ہے. 20 سال. بچے آپ اس کو ایک دن کا نام نہ لیں، اس کو آپ ایک انتخاب کا نام نہ لیں. یہ متواتر 3 انتخابات ہیں. یہ اس وقت نہیں دیکھنے کو ملا جب MP کندھوں پر شہداء کے جنازے اٹھا رہی تھی. میاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا تب نہیں ہوا، تبھی نہیں کر سکتے. ایسی کیا تھینک یو، تھینک یو. یہ بتائیے ڈیمانڈ کس کے سامنے آپ رکھیں گے؟ ڈیمانڈ کس کے سامنے آپ رکھیں میں نے رکھ دیا. گے؟ کس کے سامنے؟ میرا کیس میں عوام کے سامنے رکھتا ہوں، ہاں، اور میرا گریوینس جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے. عمر خان یہ بتائیں کہ آپ کی طرح اور بھی لوگ اس پورے عمل کو جو ہے وہ جیلی قرار دے رہے ہیں، آ کے کھڑے ہو جائیں میرے ساتھ. جی اعتراضات ہیں، آپ پولیٹیکلی لیڈ کر کے ان سے رابطے کریں، کھڑے ہو جائیں. جی میں سب کو لینے کو تیار ہوں. جی جو پختون قیادت ہے بطور خاص اس صوبے کی، تو ان سے اپروچ کریں گے. اس وقت جی الیکشن کو بھول جائیں. الیکشن ہم کس الیکشن کے بعد روئیں گے؟ میں اپنی زندگی میں 37 سال کا ہوں، میں نے ایک انتخابات دیکھا ہے، اس کو بھی اس لیے ہمارے لیے کھلا چھوڑا گیا ہے کہ انہوں نے لڑائی لڑوانی تھی، ان کی اپنی ضرورت تھی. دہشت گردی کا خاتمہ کرنا تھا، دہشت گردی کے خلاف نظرے کو اٹھانا تھا. باقی میری زندگی میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی انتخابات ایسے صاف شفاف ہوئے ہوں. اب وہ وقت گیا میرے ساتھ کھڑا ہونے. اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ بیرک والے لوگ بیرک میں جائیں گے. اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ بارڈر والے بارڈر پہ جائیں گے. اب فیصلہ یہ کرنا ہے اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ چوکیدار کو مورچے میں بٹھانا ہے. اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ چوکیدار نے چوکیداری کرنی ہے. جو اس فیصلے میں میرے ساتھ کھڑا ہے ان سب کے میں ساتھ لے کر چلنے کی کیا ان کے پیر پڑنے کو تیار ہوں. اس قوم کے خاطر
پاکستان کی خاطر میرے خیال میں عوام کو میرے ساتھ اب کھڑا ہونا ہوگا. احمد صاحب بات سنیں. آپ لوگوں نے کوئی انالیسس کیا ہے کہ آپ اس صوبے میں کتنی ایسی سیٹیں تھیں کہ جو عوامی نیشنل پارٹی جیت سکتی تھی, جو کہ وہ 8 اور 13 اور 18 میں بھی جیتی ہے, کہ جب ایک ہوا تھی اس صوبے میں حیدر خان جیسا بندہ ہار جاتا ہے اور ڈبل مارجن سے ہار جاتا ہے. تو آپ لوگوں نے کوئی انالیسس کیا کہ اس صوبے میں کتنی ایسی سیٹیں؟ میں نے آپ کو واضح کیا کہ جس جگہ میں عوامی نیشنل پارٹی سیکنڈ ہے بول کے کھول دیں, وہ سب میری جیتی ہوئی سیٹ ہے. یہ بتائیں کہ آپ کا اور پی ٹی آئی کا وہ اب دونوں کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایجنڈا ہو گیا, تو کیا آپ پی ٹی آئی کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں؟ میرا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک ایک سوال کریں گے, خیر میں آپ کو موقع دوں گا, پھر ہم بھول جاتے ہیں. میرا اینٹی اسٹیبلشمنٹ مقصد ہے عوام کو اوپر لے کر آنا. میرا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا مقصد ہے اسٹیبلشمنٹ کو اپنے دائرہ اختیار میں محدود کرنا. میرا اینٹی اسٹیبلش ہونے کا مقصد یہ کبھی بھی نہیں ہے کہ مجھے وزیر اعظم بٹھائے تو میں پرو اسٹیبلشمنٹ ہوں, مجھے نہیں بٹھائے تو میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں. میرے اور ان کے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہم بالکل الگ کر رہے ہیں, وہ جو بات کر رہے ہیں وہ سراسر الگ ہے. سر یہ پی بتا ٹی دیں آئی کہ کی جب آپ حکومت ختم کی تھی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کی حکومت ختم کی تھی؟ اور اسٹیبلشمنٹ نے بیساکھیاں ہٹا دی, حکومت غلام کر کے گر گئی. اور کیا مطلب آپ نے ان کو سپورٹ کیا نا, مطلب جو اس کے بعد حکومت آئی شہباز شریف کی, تو آپ ہم نے شہباز شریف کا حکومت کا سپورٹ کیا ہے. ہم نے پہلے ہی اس فرعون کو حکومت سے گرانے میں ساتھ دیا ہے, اور عمران کی حکومت گری ہے اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیاں ہٹنے سے. ایک جمہوری عمل جو کہ اپوزیشن نے عدم اعتماد کیا ہے, اس میں وہ حکومت گئی. جس کو آپ فرعون کہہ رہے تو اس کو تو عوام نے ووٹ کیا ہے نا. میں نہیں مانتا, پورے صوبے نے ووٹ کیا. میں نہیں مانتا. یہ بگڈ الیکشنز ہے, یہ رگڈ الیکشنز ہے. یہاں بکسے بھرے گئے ہیں. اس میں آپ لوگ عوامی نیشنل پارٹی سولو فلائٹ لے گی یا نہیں؟ جتنی کانفرنس جماعتیں ہیں ان کو ساتھ لے کر چلے گی صرف پختونخوا نہیں بلکہ پورے پاکستان میں اس چیز کی ضرورت ہے, اور میں یہ دیکھ چکا ہوں کہ پورے پاکستان اسٹیبلشمنٹ اور مقتدرہ سے تنگ آ چکی ہے. لہٰذا انشاءاللہ میری آواز پہلے ہے, لوگوں کی آواز مجھے فالو کرے گی. پورے پاکستان میں اب مقتدر کے خلاف ایک جدوجہد جاری رہے گا.